السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور 15 کا درس ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ ترجمہ: اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں۔ اس کی ماں نے بوجھ پر بوجھ اٹھایا اور 2 برس میں دودھ چھڑایا تو حکم دیا کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، یہ میری ہی طرف واپس آنا ہے۔ اور اگر وہ زور لگائیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو، اس کو جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو، تو ان کا کہنا مت ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور ان لوگوں کے راستے پر چلنا جو میری طرف رجوع کیے رہے۔ پھر تم کو میرے پاس لوٹنا ہے تو میں تم کو بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ محترم حضرات، قرآن کریم میں کئی مقامات پر توحید کی تعلیم اور شرک کے انکار کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جن 14 احکامات کو بیان کیا ہے اور جو اسلامی حکومت کے بنیادی اور ترجیحی احکامات ہیں، ان 14 احکامات میں سے پہلا حکم لا تعبدوا الا ایاہ یعنی توحید کا ہے، تو دوسرا حکم وبالوالدین احسانا یعنی والدین کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کا ہے۔ حضرت لقمان نے یہاں پر جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، تو وہ خود والد تھے اور بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت اپنے بیٹے کو انہوں نے نہیں کی ہے، تاکہ بیٹے کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ وہ بیٹے کو اپنی فرما برداری کروانا چاہتے ہیں، جس سے بیٹے کے دل میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ جب ناصح کے لیے کوئی غلط فہمی دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو نصیحت فائدہ نہیں دیتی ہے۔ اسی لیے غالباً حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کرتے ہوئے یہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کو اپنی طرف سے بیان فرمایا ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ کا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا لقمان کی نصیحت سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے نصیحت کی انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ چنانچہ لقمان حکیم کی نصیحتوں کو کامل بنانے کے لیے ماں باپ کی شکر گزاری کی نصیحت اللہ نے فرمائی۔ محترم حضرات، باپ کے احسانات تو بچے پر اس کی پیدائش کے بعد سے شروع ہوتے ہیں۔ بچہ جانتا ہے کہ باپ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تربیت کرتا ہے، حالات کی گرمی اور سختی سے بچاتا ہے، خود دکھ جھیلتا ہے اور اپنے بچوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ الغرض ہر تکلیف اور دکھ جھیل کر بچے کو آرام پہنچاتا ہے، مگر ماں کے احسانات کا سلسلہ بچے کی پیدائش سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے، وہ عالم بے خبری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر باپ کے احسانات کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ماں کے احسانات کا ذکر فرمایا۔ حملته امه وهنا على وهن، یعنی اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا اور بوجھ پر بوجھ برداشت کیا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں جیسے جیسے بڑھتا رہتا ہے، ماں روز بروز کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایسی کمزوری جو بڑھتی چلی جاتی ہے وہ اس کو پیدا کرتی ہے اور پیدائش کی سخت تکلیف اٹھاتی ہے۔ اس پر بس نہیں، بلکہ 2 برس وہ اس کو دودھ پلاتی ہے، اپنے ساتھ سلاتی ہے، ہر دکھ اور تکلیف سے اس کو محفوظ رکھتی ہے۔ دودھ اگر جسم کو طاقت دیتا ہے تو ساتھ سلا لینا اس کو سکون اور آرام دیتا ہے۔ حمل اور دودھ پلانے میں ماں پر جو تکلیف ہوتی ہے اس کا بیان ممکن نہیں ہے، اور بالخصوص جو ماں نہ ہو اس کو تو اس کا احساس بھی ممکن نہیں۔ ماں کے ان احسانات کو بتا کر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ان اشکر لی ولوالدیک، اے انسان تو میری بھی شکر گزاری کر اور ماں باپ کی بھی شکر گزاری کر۔ اللہ کا شکر اس لیے کہ وہ ماں باپ سے بھی بڑا محسن ہے۔ اس نے انسان کو زندگی عطا کی، وہ اللہ ہی ہے جس نے
ماں اور باپ کے دل میں محبت اور قربانی کا جذبہ رکھا۔ ماں بچے کو اپنے پیٹ میں بوجھ اٹھائے پھرتی ہے، لیکن وہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہماری تخلیق فرماتا ہے۔ ہم جیسے ہیں ویسا ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہم خوبصورت ہیں، سمجھدار ہیں، ہم آنکھ، ناک، کان اور اعضائے جسمانی رکھتے ہیں، ہمارے اندر بہت خوبیاں ہیں۔ یہ سب خوبیاں اللہ نے پیدا کی ہیں، ان کے پیدا کرنے میں ماں باپ کا دخل نہیں۔ ان سب نعمتوں کے لیے ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اشارہ فرما دیا ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا حق ہے تو وہ صرف ماں اور باپ کا ہے۔ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ کم از کم 7 مرتبہ اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور قرآن اور حدیث ہمیں بار بار کہتی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کے احسانات کو چکائیں تو وہ ماں باپ ہیں۔ ویسے اللہ کے بعد ہمارے اوپر سب سے پہلا حق اللہ کے رسول کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ لیکن ان دونوں کے فرق کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے حق کے بعد ہمارے اوپر ماں باپ کا حق ہے یا اللہ کے حق کے بعد ہمارے اوپر اللہ کے رسول کا حق ہے۔ ہمارے اوپر کسی کا حق ہونے کے اعتبار سے اللہ کے بعد ہمارے ماں باپ کا حق ہے، کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے اور ماں باپ ہماری پیدائش کا ذریعہ ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ پر احسان نہیں کر سکتے۔ ہم ماں باپ پر احسان کر سکتے ہیں، ماں باپ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے محبت کا اور جہاں تک معاملہ ہے تعلق رکھنے کا، تو اللہ کے بعد اگر کوئی ہے جس کا ہمارے اوپر حق ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ جب معاملہ آئے گا عبادت کا تو عبادت اللہ کی جائے گی۔ جب بات آئے گی محبت کی تو محبت اللہ کے بعد اللہ کے رسول سے کی جائے گی، محبت اللہ کے رسول سے کی جائے گی۔ اور جب بات آئے گی کسی پر احسان کرنے کی تو احسان ماں باپ پر کیا جائے گا۔ ہم اللہ کا یا اللہ کے رسول کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر سکتے ہیں جو ہم کریں گے اور کرتے ہیں، البتہ والدین کے احسانات کا ہم بدلہ چکانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آیت مبارکہ میں جو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس کا مطلب یہی ہے اگر والدین تمہارے اوپر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے لیے زور لگائیں تو ان کی اطاعت تمہارے اوپر واجب نہیں ہے۔ اللہ کے خلاف تمہیں کسی حکم کو ماننا جائز نہیں ہے، بلکہ تمہارے اوپر ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے۔ معلوم ہوا کہ والدین یا دونوں میں سے ایک کافر یا مشرک ہو تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھا جائے گا، ان کے آرام کا، ان کے کھلانے کا پلانے کا، ان کے رہنے کا سہنے کا، ان کو کپڑے پہنانے کا، ان کو صاف ستھرا رکھنے کا، ان کی ہر تکلیف میں ان کے ساتھ رہنے کا، غرض ہر معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ کی نافرمانی یا شرک کے معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ جو خالق ہے اس کا حق ہمارے اوپر پہلا ہے۔ حضرت اسماء جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں فرماتی ہیں میرے پاس میری ماں آئیں، وہ مشرکہ تھیں، اسلام کی شدید مخالف تھیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ماں آئی ہیں، وہ اسلام سے شدید نفرت رکھتی ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہاں تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک سعد اسلام نہ چھوڑ دے گا نہ میں دھوپ میں سے اٹھوں گی اور نہ کھانا کھاؤں گی۔ حضرت سعد نے جب سنا تو فرمایا میں اسلام نہیں چھوڑوں گا چاہے میری ماں مر ہی کیوں نہ جائے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا شریعت میں حکم اتنا شدید ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے معلوم کیا یا رسول اللہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو فرمایا وہ دونوں یا تو جنت کا دروازہ ہیں یا جہنم کا۔ حضرت ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ جو ماں باپ کے بارے میں اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے اس کے ماں باپ اس کے لیے جنت کا دروازہ ہیں، اور جو والدین کے بارے میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے اس کے والدین اس کے لیے جہنم کا دروازہ ہیں۔ حضرت ابو بکرہ کی حدیث میں ہے
اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہر گناہ کو جس کو اللہ چاہے معاف فرما دیتا ہے سوائے والدین کی نافرمانی کے، تو اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی کی سزا تو دنیا میں بھی موت سے پہلے دے دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید ساعدی سے روایت ہے کہ بنو سلمہ کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ، والدین کے مرنے کے بعد کیا میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا کرو، استغفار کرو، ان کے وعدے کیے ہوئے پورے کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بچہ جب ماں باپ کی طرف مہربانی کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ اس کو ایک حج جو قبول ہو چکا ہو اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کو اس اجر پر بہت حیرت ہوئی۔ صحابہ نے معلوم کیا یا رسول اللہ، اگر ہم دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں تو فرمایا ہاں تب بھی۔ اللہ اکبر۔ ماں اور باپ کا درجہ شریعت میں بہت اونچا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہ، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس کے جذبات ہیں، وہ محبت رکھتی ہے، وہ کمزور ہے، اس کا خیال رکھنا اولاد کے اوپر باپ سے پہلے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔